الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہم ایک انگور کے باغ میں کھڑے ہیں اور یہ انگور کا باغ ضلع اٹک میں اصغر خاں کا یہ باغ ہے۔ تو انگور ایک ایسی فصل ہے کہ یہ آمدن تو بہت دیتا ہے، لیکن اس کی حفاظت بھی باقی جو آرچرڈز ہیں ان سے زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس کی کٹائی بڑی ٹیکنیکل طریقے سے کی جاتی ہے، پھر کٹائی اگر غلط ہو جائے تو پھر بھی معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو سکتا ہے اور آمدن میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اب کٹائی کا سیزن اس کا جو جنوری میں ہم کرتے ہیں اور سے پہلے اب وہ تو وقت اب گزر چکا ہے۔ اب اس وقت جو اپریل کا تقریباً اینڈ ہے، تو اپریل کے مہینے میں کیونکہ بارشیں کافی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے اس کے اوپر پاؤڈری اور ڈاؤنی ملڈیو کا حملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو انگور کے اوپر ویسے بھی جو خطرناک بیماری ہے یہی ہے دونوں، ایک پاؤڈری ملڈیو اور دوسری ہے ڈاؤنی ملڈیو۔ اگر ہمارے باغبان حضرات اس کی پہچان کر لیں اور وقت سے پہلے اس کا کوئی بندوبست کر لیں تو یقیناً وہ اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اور اس بیماری کا جو ہے بھرپور کنٹرول بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ڈاؤنی میلڈیو ہے یا پاؤڈری میلڈیو ہے یہ فنگل ڈیزیز ہیں، لہٰذا اس کے ادویات الگ ہیں، اور جو اس کے اوپر سکنگ انسیکٹ آتے ہیں، رس چوسنے والے کیڑے جو آتے ہیں ان کی ادویات الگ ہیں۔ اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم کو اس کی پہچان بھی ہو کہ اب یہ ڈاؤنی میلڈیو کیا ہے اور پاؤڈری کیا ہے اور انسیکٹ جو ہیں وہ کون کون سے آتے ہیں۔ تو سکنگ انسیکٹ کا بھی حملہ جب نمی ہوا میں زیادہ ہو جائے، بارشیں زیادہ ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا یہ پرابلم یہ آ سکتا ہے، سکنگ کا بھی اور ڈاؤنی اور پاؤڈری ملڈیو کا بھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ جو انگور کا گچھا ہے یہ بن چکا ہے۔ اب انگور کا گچھا بننے تک جو اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کے اینڈ میں جو ہے نا یہ آپ کو ہم یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں، تو پورے اپریل کے مہینے میں انتہائی چوکس ہمیں رہنا پڑے گا کہ اس کے اوپر جب جو ہی یہ بیری بنے، یہ گچھا بنے، اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا حملہ بھی جو ہے نا وہ بھی اسی حساب سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ جو پاؤڈری میلڈیو ہے یا ڈاؤنی میلڈیو ہے، اس کے لیے ٹوپاس جو ہے یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ تو اس کا جو ہے نا اگر آپ بر وقت سپرے اس کا ہو جائے اور سکنگ کے لیے جو ہے نا وہ اسیٹا کلوپریڈ ہو جائے یا اس کے ساتھ آپ بائیفینٹرین کو مکس کریں تو آپ اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھائیوفینیٹ ہے، ٹاپسن ایم وغیرہ اور ریڈوبل گولڈ، اس کا بھی ہم جو ہے نا سپرے کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس کا اچھا کنٹرول یہ ادویات بھی دیتی ہے۔ لہٰذا باغبان حضرات کو یہ چاہیے کہ جو ہی وہ اس کے سمپٹم دیکھیں ڈاؤنی ملڈیو کے، پاؤڈری ملڈیو کے، براؤن داغ جو ہیں یہ پتے کے اوپر آئیں گے، اور جو پاؤڈری ملڈیو ہے اس کا سفور سا بنے گا، جبکہ جو ڈاؤنی ملڈیو ہے اس کے بھی براؤن ہی دبے ہیں، لیکن اس کے پچھلے سائڈ کے پتے کے سائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو سفید جو ہے نا وہ داغ نظر آئیں گے۔ تو اس رشتے میں یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جہاں یہ انگور ہمیں ایک نقد آور پھل ہے اور یہ بہت اچھی پیداوار فی ایکڑ دیتا ہے، آمدن بہت اچھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ اب بر وقت کیڑے کا جو کنٹرول ہے، بیماری کا جو کنٹرول ہے وہ ہمیں بر وقت کرنا چاہیے، اور وہ سب سے کرٹیکل جو سٹیج ہے یہ اپریل کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپریل کے مہینے میں اس کے ڈاؤنی اور پاؤڈری میلڈیو وغیرہ اور سکنگ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ جو ہے خاطر خواہ اسے آمدن لے سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ امید ہے کہ باغبان حضرات جو انگور کے ساتھ منسلک ہیں اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور بر وقت ایک تو ہے نا آپ وقت گزر جائے تو پھر نقصان ہو گیا تو پھر آپ نے سپرے کرنی شروع کر دی، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اپریل کا پورا مہینہ جو ہے نا آپ کو چکنا رہنا پڑے گا، وزٹ رہنا پڑے گا، تاکہ کسی وقت بھی اگر کوئی یہ بیماری نمودار ہوتی ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جائے، سپرے کی جائے، تاکہ جو ہے نا اس کے اوپر یہ جو حملہ ہے بیماریوں کا، کیڑے کا، یہ کم سے کم ہو اور آمدن میں اضافہ ہو سکے۔ دوسری اپریل کے مہینے میں جو بڑی اہم بات ہے کہ اس کو جو ہے نا پوٹاش کی جو کھاد ہے، یہ جب یہ بیری ابھی یہ تھوڑا سا اپریل کا اینڈ ہے تو شروع ہی میں اپریل کے مہینے میں جو ہے نا اس کو 200 گرام جو ہے نا
یہ پوٹاش یہ ہمیں ضرور دینی چاہیے. اس سے جو ہے اس کا گچھا اس کا رنگ اچھا ہوگا, سائز اچھا ہوگا اور یہ چمکدار ہوگا اور بہتر اس کی نشو و نما ہو سکے گی. اور پوٹاش جو ہے نا خاص طور پہ یہ اس کی جو قسط ہے نا اپریل والی, یہ اس میں 200 گرام فی پودا جو ہے نا یہ ہمیں پوٹاش کو یہ دینا ہوگا. اب یہ پوٹاش آپ حاصل کر سکتے ہیں ایم او پی سے بھی کر سکتے ہیں اور ایس او پی سے بھی کر سکتے ہیں. یہ سلفیٹ آف پوٹاش اگر ملے تو یہ سب سے بہتر ہے. تو اس کے جو ہے نا آپ 200 گرام پوٹاش کے لیے 400 گرام ایس او پی ڈالنی پڑے گی, پھر جا کے آپ کو 200 گرام خالص جو ہے یہ آپ کو ملے گی. تو بہرحال اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا فی پودا یہ ذہن میں رکھیں کہ 200 گرام جو ہے نا پوٹاش ہے. تو اس مہینے کی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مہینے میں آپ نے یہ پوٹاش کا بھی کھاد کا خیال رکھنا ہے جو کہ گچھے کی نشو و نما کے لیے جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے. اس کی صحت کے لیے, اس کی چمکدار اس کے دیکھنے کے لیے اور یہ جو ہے نا اس کو میٹھا پان اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ پوٹاش کا بہت زیادہ اس کا اثر ہے. لہذا تو اپریل کے مہینے میں یہ کھاد کو مس نہیں کرنا. اور دوسرا یہ جو ادویات میں نے بتائی ہیں ڈاؤنی اور پاؤڈری ملڈیو کے خلاف اور سکنگ کے خلاف, خصوصاً جب بارشوں کا موسم ہو اس وقت تو یہ نمی ہوا میں آئے گی اور یہ بیماریاں زیادہ آئیں گی. لہذا بر وقت تدارک کرنے سے ہم اپنے انگور کی فصل کو بچا سکتے ہیں کیڑوں مکوڑوں بیماریوں سے, اور اس کی بہتر نشو و نما کر کے بہتر کھاد کا استعمال کر کے اس کی پیداوار فی ایکڑ ہم بڑھا سکتے ہیں. اور اس کی جو آمدن آئے گی وہ بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ باقی جتنے بھی آرچرڈ ہیں اتنی آمدن نہیں دیتے جتنا کہ یہ انگور جو ہے نا 1 ایکڑ سے آمدن دیتا ہے. لیکن دیتا تو آمدن ضرور ہے. اس کی ٹیکنیکل ورک جو ہے نا یہ شروع سے لے کے آخر تک عام بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, نہ اس کے انگور کے باغ کو جو ہے نا یہ اس کی رکھوالی کر سکتا ہے اگر اس کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہے تو. لہذا یہ انگور ایک ایسی یہ باغ ہے ہمارا کہ اس کے جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تک جو ہے نا ٹیکنیکل ورک بہت ہے, ٹیکنیکل نالج کا ہونا بہت ضروری ہے اور پریکٹیکل سکیل باغبان کو ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم نقصان میں جا سکتے ہیں. لہذا مجھے امید ہے کہ ان باتوں کے اوپر باغبان عمل کر کے اپنی انگور کی فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی.